یہ عجیب اور پراسرار واقعہ 1918 میں پیش آیا تھا کہ یورپ کے چند ملاحوں نے بڑی بڑی مچھلیوں کے شکار کا پروگرام بنایا۔ وہ ایک سمندری جہاز میں بیٹھ گئے جن کا نام ستارہ تھا۔ انہوں نے 2 کشتیاں جہاز سے سمندر میں اتارے اور ان پر سوار ہو کر مچھلیوں کی تلاش میں مشغول ہو گئے۔ ان کو فوک لینڈ کے جنوبی جزیروں میں سمندر کے ساحل سے تقریباً 3 میل دور ایک بڑی ویل مچھلی نظر آئی۔ ان ملاحوں نے اپنی کشتیاں اس کے پیچھے لگا دی اور اس کے قریب پہنچ کر اس پر لوہے کے وزنی کانٹے پھینکے۔ مچھلی نے زخمی ہو کر بھاگنے کی کوشش کی۔ جو ہی وہ ایک طرف مڑی اس کی 12 فٹ لمبی دم نے ایک کشتی کے پرخچے اڑا دیے۔ اس کشتی پر 2 ملاح سوار تھے۔ ایک کا نام انافانا تھا جو کہ سمندر میں ڈوب گیا اور دوسرے کو مچھلی نے نگل لیا۔ اس ملاح کا نام بار کلے تھا۔ دوسری کشتی والوں نے یہی سمجھا کہ تباہ ہونے والی کشتی کے دونوں سوار بھی کشتی کے ساتھ سمندر کی گہرائیوں میں غرق ہو گئے، لیکن انہوں نے مچھلی کا پیچھا نہ چھوڑا اور آخرکار اس کو شکار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ اس کو جہاز کے ساتھ باندھ کر ساحل پر لائے اور جہاز کے سارے آدمی کلہاڑوں سے اس مچھلی کی چیر پھاڑ میں مشغول ہو گئے۔ وہ سارا دن اس کام میں مصروف رہے اور کچھ نے تو رات گئے تک بھی یہ کام جاری رکھا، لیکن مچھلی کا بڑا حصہ پھر بھی باقی رہ گیا۔ دوسرے دن صبح اٹھ کر وہ پھر اس کام میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں مردہ مچھلی کے پیٹ میں کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ انہوں نے خیال کیا کہ ویل مچھلی کے پیٹ کے اندر کوئی چھوٹی شارک مچھلی ہے جسے ویل مچھلی نے نگل لیا ہوگا اور اب وہ اس کے پیٹ سے باہر آنے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ ایک کے بجائے 2 مچھلیوں کا مل جانا ان کے لیے بڑی خوشی کا باعث ہوتا، لیکن جب انہوں نے ویل مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ویل مچھلی کے پیٹ میں شارک مچھلی کے بجائے ان کا ساتھی ملاح بار کلے تھا۔ وہ تیل اور چربی میں لتھڑا ہوا تھا اور بالکل بے ہوش تھا۔ ملاحوں نے اسے فوراً جہاز کے چھت پر پہنچایا اور اس کو ہوش میں لانے کی تدبیریں کرنے لگے۔ چند گھنٹوں کے بعد اسے ہوش تو آ گیا، لیکن دماغ پر بہت برا اثر پڑا تھا اور سوچنے سمجھنے کی طاقت جواب دے گئی تھی۔ جہاز کے فرسٹ ایڈ ہسپتال میں اس کا علاج ہوتا رہا اور کہیں 2 ہفتے کے بعد اس کی حالت سدھرنی شروع ہوئی۔ تیسرے ہفتے کے آخر میں اس کو پوری طرح ہوش آ گیا اور جو کچھ اس پر بیتی تھی اس کا حال اس نے یوں بیان کیا: جب میں سمندر میں گرا تو میں نے پانی میں ایسی آوازیں محسوس کی جو تیز ہوا کے چلنے سے پتوں وغیرہ کے اڑنے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ آوازیں ویل مچھلی کی دم ادھر ادھر مارے جانے کی تھی۔ اس آواز سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مجھے پانی کا دباؤ ایک جانب کھینچے لیے جا رہا ہے۔ میرے لیے ہاتھ پاؤں ہلانا اور اس کھچاؤ سے بچنا ممکن نہ تھا۔ اس کے بعد میں یکایک گہری تاریکی میں غرق ہو گیا اور یوں محسوس کیا کہ ایک نرم راستے سے گزر رہا ہوں جس میں حد درجہ نرمی اور ہمواری تھی۔ یہ کیفیت 2-3 سیکنڈ رہی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں کافی کھلی جگہ پہنچ گیا ہوں جس کے ارد گرد دیواریں کھڑی ہیں۔ میں نے انہیں ہاتھ سے چھوا تو وہ بہت ہی نرم اور چکنی تھیں۔ یہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا جس سے باہر نکلنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، لیکن یہ عجیب بات تھی کہ میں سانس لے سکتا تھا۔ سانس لیتے وقت یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک خاص قسم کی حرارت میرے جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا تھا میں کمزور ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا اور میری آنکھیں کھولی تو میں نے اپنے آپ کو کپتان کے کمرے میں پایا۔ ستارہ جہاز جب وطن پہنچا تو بار کلے کو ایک اعلیٰ درجے کے ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا، جہاں چند دن کے اندر اس کی صحت پوری طرح بحال ہو گئی اور وہ چاقو چوبند ہو گیا۔ اس واقعے کی خبر جب اخبارات میں شائع ہوئی تو ساری دنیا میں شور مچ گیا اور لوگ دور دور سے بار کلے سے ملنے کے لیے آنے لگے۔ ان میں جہاں اس واقعے کو انتہائی حیرت انگیز قرار دیا گیا وہاں یہ بھی تسلیم کیا گیا
کہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں جو واقعہ قرآن مجید اور دوسری آسمانی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور اس میں کسی قسم کا شک کرنا ٹھیک نہیں۔ معزز اور پیارے دوستوں، یہ تھا ایک ملاح کا حیرت انگیز واقعہ۔ مجھے امید ہے یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامی اور تاریخی واقعات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل واقعہ کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر کیجیے۔